ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في آخر كلامنا محترم حضرات سامعین کرام، میرے اچھے اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ میں بتا رہا تھا کہ ایمان کو دنیا میں چھیننے کی ہم سے کس طریقے سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ ساری دنیا میں یہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ سارے لوگ محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں سے اس کے ایمان چھین لیا جائے اور اسے کفر کے اندھیری میں دھکیل دیا جائے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ ایک حدیث سنائی تھی، اس حدیث کی میں تشریح کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان ابن آدم، خبردار ہوشیار رہو، آدم کے اولاد طبقات شتیٰ، اس کے بہت طبقے ہوں گے، بہت گروہ ہوگا، بہت کوالٹیز ہوں گی، کئی طریقے کے لوگ ہوں گے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کی خصوصیت کے طور پر ذکر کیا کہ 4 طریقے کے لوگ دنیا میں پائے جائیں گے۔ ایک وہ کہ پیدا ہوگا مومن، زندگی گزارے گا ایمان اور اسلام کی حالت میں، اور موت بھی آئے گی ایمان کی حالت میں۔ یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا، پیدا ہوگا مومن، زندگی گزارے گا ایمان کی حالت میں، اور موت بھی آئے گی تو ایمان کی حالت میں۔ یہ آپ جان رہے ہیں کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ لوگ جو ہمیشہ اپنی ایمان پہ محنت کرتے رہے ہوں گے، جو کبھی بھی غفلت کی نیند سونے والوں میں سے نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ اسلام کے ایک ایک چیز پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ ایمان سے
ایسی محبت کرنے والے ہوں گے کہ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے آ جائے وہ اپنے ٹھوکروں سے اسے مار دینا قبول کریں گے، اسے اڑا دینا قبول کریں گے، لیکن ایمان اپنے سینے سے کبھی کمی اس کے اندر آ جائے ایسی بھی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے محنت، جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، تم ہمیشہ اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، اس کو نیو کرتے رہا کرو۔ نیا کیسے کرو گے؟ جددوا بایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فقیر بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ امیری دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ صحت دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بیماری دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ موت دینے والا کوئی نہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ لا الہ، پہلے لا کی تلوار سے غیر معبودوں کو کہا کہ لا کی تلوار سے اسے ذبح کرو۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی امیری دینے والا، نہ کوئی غریبی دینے والا، نہ کوئی صحت دینے والا، نہ کوئی بیماری دینے والا۔ لا الہ، کوئی نہیں ہے الا اللہ، یہ ہمیشہ اپنی زبان میں ورد رکھا کرو اور اپنے ایمان اور یقین پیدا کرو کہ میرے ساتھ جو مجبوریاں آتی ہیں، میرے ساتھ جو پریشانی آتی ہے، میرے ساتھ جو حالات آتے ہیں، یہ سارا کا سارا من جانب اللہ ہے، اس کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے ہم اللہ سے اپنے پریشانی حال کا ذکر کریں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ یہ مجبوریاں ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ یہ پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ میں یہ دکھ ہے، اے اللہ ہمارے ساتھ میں غریبی ہے، جو بھی چیز مانگنی ہو ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے۔ لا الہ الا اللہ، آقا نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہوگا یولد مومنا، کہ وہ مومن پیدا ہوگا، ایمان کے حالت میں پیدا ہوگا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا، ویحیا مومنا، اور ایمان کے حالت میں زندگی گزارے گا، نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا، ایمان کی حفاظت کرے گا، ایمان میں محنت کرے گا، اللہ کو یکتا مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا، ویحیا مومنا ویموت مومنا، اور موت بھی آئے گی تو ایمان کے حالت میں موت آئے گی، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آئے گی، ایمان کے حالت میں موت آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کا ایک طبقہ یہ ہوگا۔ دوسرا طبقہ فرمایا یولد کافرا، وہ کافر پیدا ہوگا، ویحیا کافرا، زندگی بھی گزرے گی کفر میں، اور ویموت کافرا، مرے گا بھی کافر، زندگی بھی گزارے گا کفر کی حالت میں، ایمان اور اسلام سے نفرتیں کرے گا، لوگوں کو تکلیفیں دے گا، مسلمانوں کو اذیت پہنچائے گا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، مسلمانوں کے ذیلی
عقائد مسلمانوں کے ذیلی مسائل پہ حملے کرے گا، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ لائے گا، کبھی وقت کا مسئلہ لائے گا، کبھی یہ مسئلہ لائے گا، کبھی وہ مسئلہ لائے گا، کبھی نماز کا مسئلہ لائے گا، کبھی اذان لاؤڈ اسپیکر پہ اس کا مسئلہ لائے گا۔ فرمایا وَيَحْيَا کافرا، زندگی بھی گزارے گا تو کفر کی حالت میں زندگی گزارے گا۔ وَيَمُوتُ کافرا، موت بھی آئے گی تو کفر کی حالت میں موت آئے گی، موت بھی آئے گی تو کفر کی حالت میں موت آئے گی۔ تیسرا طبقہ بتلایا کہ تیسرا طبقہ وہ ہوگا یولد مؤمنا، وہ مومن کے گھرانے میں پیدا ہوگا، مومن پیدا ہوگا، مسلمان پیدا ہوگا، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، اور ایمان کے حالت میں زندگی گزارے گا، مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، مسلمانوں کے درمیان میں زندگی گزارے گا، لیکن وَيَمُوتُ کافرا، وہ مرے گا کافر۔ پیدا ہوگا مومن، زندگی گزارے گا مسلمانوں کے ساتھ میں، سارے اعمال کرے گا اسلام والا، سارے اعمال کرے گا ایمان والا، لیکن یموت کافرا، وہ مرے گا کافر، وہ مرے گا کافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں بہت سارے لوگوں کو جہنم کے فیصلے سنا دیے جائیں گے کہ جاؤ تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلو۔ لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے، ارے میاں یہ تو ہماری قوم کا چودھری ہوا کرتا تھا، یہ تو ہمارے قوم کا صدر ہوا کرتا تھا، یہ تو ہمارے قوم کا بڑا مالدار تھا، اسے حاجی صاحب کہا کرتے تھے، اسے روڈ میں چلتے ہوئے سلامیں ٹھوکا کرتے تھے، مرنے کے بعد رحمت اللہ علیہ کے نام سے اسے لوگ پکارا کرتے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہوا کہ اسے جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اتنی باریک چیز ہے کہ رات کے اندھیری میں کالی پہاڑ میں کالی چیٹی رینگے، اس کالی چیٹی کے رات کے اندھیرے میں رینگنے کی آواز جتنی باریک ہے اس سے باریک شرک ہے۔ ایک بندہ شرک کرتا ہے بغیر توبہ کیے، اگر اس کی موت ہو گئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ نہ جانے کب تم سے شرکیہ کلمہ نکل گیا، نہ جانے تم سے کب شرکیہ کام ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم شرک کر بیٹھے۔ فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ سے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوگا، پیدا تو ہوگا مومن، مسلمان معاشرے میں زندگی گزارے گا، لیکن موت آئے گی کفر کی حالت میں، موت آئے گی کفر کی حالت میں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایسے کون لوگ ہوں گے، ایسے کون لوگ ہوں گے، اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کے علامات کیا ہوں گے، لوگ کیسے پہچان پائیں گے؟ آج یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ آئے دن ہمارے سامنے مرتد ہوتی ہوئی ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے، مسلمان قوم کی لڑکیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جوان ہوئی غیر کا ہاتھ تھام کر کے چلی گئی، اسلام کو خیر بات کہہ دیا، ایمان سے ہاتھ دھو دیا اور غیر مذہب کو قبول کر لیا، پیدا ہوئی تھی مسلمان۔ اور تعجب کی بات میں بتاؤں، ظاہر سی بات ہے، آپ غور کرو، جب بھی کوئی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ اسلام چھوڑ کر کے جاتی ہے،
اس کی عمر 20 21 22 سال ہوگی، کم تو ہوگی نہیں، 20 21 22 سال کی ہوگی۔ اتنے عمر تک اس کے سینے میں ان کے ماں باپ اسلام کی محبت نہیں ڈال پائے، اللہ کی محبت نہیں ڈال پائے، رسول اللہ کی محبت نہیں ڈال پائے۔ یہ ہماری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اس کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یک بیگ یہ معاملہ پیش نہیں آتا ہے۔ عمر 23 سال ہوئی ہوگی، عمر 20 سال ہوگی، عمر 22 سال ہوگی، اتنے مدت تک والدین کہاں تھے، اس کی ماں کہاں تھی، اس کا باپ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، ماں کیا کر رہی تھی، اسلام کے بارے میں کیا تعلیم دی اپنی بچی کو، اپنے بچے کو اسلام کے بارے میں باپ کیا تعلیم دیا، رسول اللہ کی محبت اپنے بچے کے سینے میں ماں نے کیوں نہیں بیٹھائی، اسلام کی محبت بچی کے سینے میں ماں نے کیوں نہیں بیٹھائی۔ یہ سارا تربیت کا نتیجہ ہے، تربیت کا نتیجہ ہے۔ صحابیات ہوا کرتی تھیں جو اپنے بچوں کو جب تک دو چار اسلامی تعلیم نہیں سکھا لیتی، اسلامی مسائل نہیں بتا دیتی، تب تک اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی، تب تک اپنے بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ بچوں کا پہلا گود، پہلا مکتب ماں کا گود ہے۔ آج جوان بیٹیاں موبائل لے کر کے کمرے بند کر کے بات کرتے رہتی ہیں، وہ ماں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیٹی سے یہ سوال کر پائے تو دروازہ بند کر کے کس سے بات کر رہی تھی، اتنی ہمت نہیں جٹا پاتی ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھو ماں باپ سامنے ہوتے ہیں، بیٹی کا دوپٹہ سر سے نیچے ہوتا ہے، نہ باپ کو بولنے کی ہمت ہے، نہ ماں کو بولنے کی ہمت ہے کہ تو نے اپنے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹایا۔ یہ یک بیگ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یک بیگ ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ 20 سال 22 سال بچے ہمارے یہاں رہے، بچیاں ہمارے پاس رہیں، ہم نے کیا بتایا اسے، اسلام کی کیسی تعلیم دی، گھر میں کیا سکھایا اسے، گھر میں کون سی کتاب پڑھایا اسے۔ بچیوں کو جمع کر کے، گھر کے بچوں کو ماں کی ذمہ داری تھی کہ وہ موبائل میں جتنا ٹائم برباد کرتی ہیں۔ آج ہماری گھر کی عورتوں کا یہ حال ہے، یا ٹائم موبائل میں ویسٹ ہوتا ہے، یا کھانا بنانے میں برباد ہوتا ہے، یا چغلی اور غیبت میں برباد ہوتا ہے، یا رشتہ توڑنے اور توڑوانے میں برباد ہوتا ہے۔ آج یہی ہمارے گھر کا ماحول رہ گیا ہے، اس میں وقت برباد ہوتا ہے۔ اے کاش اس کا 10% بھی وقت نکال لیتی اور اپنے بچوں کی تربیت میں لگاتی، بائشتی دیور بچیوں کو پڑھاتی، تعلیم الرسالہ، تعلیم الدین، تعلیم الاسلام اگر بچیوں کو پڑھاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالتی، صحابیات کے واقعات سناتی، تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، تعلیم یافتہ ہو یا جاہل، سب ایک ہی لائن میں بہے جا رہے ہیں۔ سب کے یہاں کا یہی ماحول ہے۔ آج اسلام کے بارے میں ہمارے بچوں کو کچھ پتا نہیں، ہماری بچیوں کو کچھ پتا نہیں۔
उससे पूछिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं, शायद हमारी मां को भी मालूम नहीं हो, तो अपनी बच्चियों को बताए कहां से। उसे सहाबियात के वाक़यात सुनाए जाते। अगर तरबियत घर में की जाती, इस्लामी तरबियत में बच्चों को पाला जाता, माए सहाबियात की वाक़यात सुनाती, तो इस दौर की हमारी बेटियां फातिमा इस दौर की होती, हमारी बेटियां इस दौर की आयशा होती, हमारी बेटियां इस दौर की खदीजा होती। लेकिन हमने अपने घरों से तरबियत को निकाल दिया, तरबियत को निकाल दिया। मुश्किल से थोड़ा सा टाइम निकाल करके 4 रकअत नमाज जोहर असर मगरिब इसके लिए टाइम निकाल लिया जाता है, वही भर काफी समझा जाता है। घर में तरबियत नहीं। मां अगर दीनदार हो, मां के अंदर अगर दीन हो, ये नामुमकिन है कि बच्चों के अंदर दीन ना आए। इल्ला माशाअल्लाह एक आध अगर ऐसा निकल जाए तो निकल जाए। 1980 के बाद का वाकया है। अरब का एक नौजवान फ्रांसिस की जॉन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए उसका बाप भेजता है, इसलिए कि वो बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा कारोबारी आदमी था। वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल करने के लिए भेजता है कि मेरा बेटा यहाँ बिजनेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल करेगा और मेरे कारोबार को ये अच्छे तरीके से चलाएगा। उस कॉलेज में जब जाता है तो वहां देखता है मुसलमान बच्चे भी तालीम पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन भी है, यहूदी भी है, लड़कियां भी नीम लिबास में, नीम उरियानियत में हैं, और ऐसा माहौल है कि सब एक दूसरे में घुल गए, यहां तक के मुसलमान बच्चे नमाज तक छोड़ गए। लेकिन ये बच्चा, ये लड़का कुढ़ने लगा ये सब देख के। माँ उसकी अपने बच्चे को ऐसी तरबियत दी थी, ऐसी तरबियत माँ दी थी कि बच्चा पक्का नमाजी था, पक्का नमाजी था। बड़ा कुढ़ने लगा और अपनी ये कुढ़न कुछ अपने अहबाब से जिक्र किया तो उनके अहबाब ने बताया कि देखो तुम ऐसा करो कि रायवंड, पाकिस्तान का मरकज रायवंड, वहां दीन के काम करने के तरीके बताए जाते हैं, वहां से तुम राबता कायम करो। वो नौजवान रायवंड खत लिखता है, कॉलेज के हालात से आगाह करता है और अपनी भी कैफियत को जिक्र करता है कि मैं वालिदैन की तरबियत में पला बढ़ा, मेरे यहाँ खजाने की कोई कमी नहीं, सोने के चम्मच से हमें खाने खिलाए जाते थे, लेकिन माँ की तरबियत ऐसी थी कि नमाज हमारी जिंदगी से नहीं छूटती है, इस्लाम से हमें मोहब्बत है, ईमान हमारे सीने में है। मैं यहाँ कॉलेज में मुसलमानों की हालत को देख करके कुढ़ता रहता हूँ कि मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं लेकिन ये दूसरे के रंग में रंग चुके हैं, यहाँ तक के नमाजों को भी छोड़ चुके हैं। क्या किया जाए, हमें आप गाइड कीजिए। रायवंड मरकज में जब ये खत पहुंचा, शूरा वालों ने मशवरा किया और मशवरे के बाद उसे जवाब लिखा गया।
جواب ارسال کیا گیا، بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ تم ایسا کرو کہ یہ طریقہ دین کو پھیلانے کا جو لکھا جا رہا ہے اس طریقے سے دین کو پھیلاؤ اور نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، لوگوں سے نمازیں پڑھواؤ۔ یہ جیسے اس کے پاس خط پہنچا، نوجوان عربی تھا، عرب کا نوجوان تھا، کیا کہنا، کالج کے گراؤنڈ میں اذان دینا شروع کیا، کالج کے گراؤنڈ میں اذان دینا شروع کیا۔ یہ پہلی اذان تھی، اس گراؤنڈ میں جب گونجنے لگی لوگ حیران پریشان ہوئے، کالج کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹ سے بھی روم سے باہر نکل گئے، یہ کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ نوجوان اذان دیتا رہا۔ جب اذان جیسے ختم ہوئی، مسلمان جتنے اسٹوڈنٹ تھے تمام نے اپنے آستینوں کو چڑھانا شروع کیا اور سارے لوگ وضو کر کے چلے آئے اور جماعت سے نماز ہوئی۔ وہ عربی نوجوان امام بنا اور اسی گراؤنڈ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا۔ سارے پروفیسرز اور غیر مسلمین اسٹوڈنٹس دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد چند دینی گفتگو تعلیم کیا، دینی بات پہ گفتگو، دین پہ گفتگو کیا اور ایسا معاملہ کرتے رہا، نمازیں ہوتی رہی۔ پھر 3 دنوں کے لیے اسٹوڈنٹ کو نکلنے کے لیے تیار کیا، 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے نکلنے کے لیے تیار کیا۔ اس فرانسسکو میں ایک بھی مسجد نہیں، کہاں جائے، کس جگہ جائے، کہاں ٹھہرے 3 دن؟ لیکن نوجوان تھا، اسلام سے محبت تھی، اسلام اور ایمان سے محبت تھی، اسلام کو پھیلانے کا لگن تھا۔ اس نے ایک گارڈن کو منتخب کیا اور اس گارڈن میں چلا گیا، گارڈن میں گھوم گھوم کر کے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا اور گارڈن ہی میں اذان دیتا، گارڈن ہی میں نماز پڑھتا، گارڈن ہی میں اذان دیتا، گارڈن ہی میں جماعت کرواتا۔ ایسا وہ کمپلیٹ 8 سال تک کرتا رہا۔ 8 سال کیا تھا، کیا کرنے؟ MBA کرنے، MBA کرنے گیا تھا، لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ اس سے کام لے لیا دین کا۔ 8 سال کام کیا، جس کے نتیجے میں فرانسسکو شہر میں آج کی تاریخ میں 30 مسجدیں قائم ہیں۔ اس نوجوان کی محنت رنگ لائی اور کتنے غیر مسلم ایمان میں داخل ہوئے۔ وہاں کی آبادی 2.5 لاکھ مسلمانوں کی ہے، یعنی کل آبادی کا 3.5% مسلمان ہیں۔ 30 مساجد ہیں، 10 بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں 10,000 سے زیادہ دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا، ورنہ دولت کے ڈھیر میں آنکھ کھولنے والا، آنکھ کھولتے کے ساتھ سونے اور چاندی سے کھیلنے والا، طرح طرح کے غذا استعمال کرنے والا، جب ماں کی تربیت اس کے ساتھ رہی تو وہ دیندار ایسا نکلا کہ ایک ملک، ایک شہر جہاں ایک مسجد بھی نہیں تھی، اپنی دینی لگن، اپنی دینی طلب سے 30 مساجد قائم کر دیے۔ آج کی تاریخ میں وہاں 30 مسجدیں ہیں، 10 مدارس ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان میں ہم نے اپنے بچوں کو کیسی تربیت دی؟ کیا تربیت دیا؟ کیا سکھلایا؟ آپ روزانہ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں،
دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اولادوں کو کیسی تربیت دی کہ آج ہمارے یہاں سے اسلام کو خیر بات کر دینے کو ہماری بچیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ 20 سال تک مسلمان کے ماحول میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کے ماحول میں رہنے کے بعد، ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ 20 سال کے بعد ایک نیا غیر مسلم نوجوان آتا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کے لے جاتا ہے، اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ یہ 20 سال ہمیں ملا تھا، ہم نے کیا کیا؟ 20 سال ہمارے ہاتھ آئے تھے، اس 20 سال میں ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اسی کی محنت چل رہی ہے کہ آپ کو باقی رکھا جائے، آپ کے ایمان کو سلب کر لیا جائے، آپ کو باقی رکھا جائے، آپ کے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا طبقہ بتلایا، یولد مومنا، وہ مومن کے گھر میں پیدا ہوگا۔ تیسرے انسانوں کے ایسے گروہ ہوں گے کہ مومن کے گھر میں پیدا ہوں گے، وَيَحْيَا مُؤْمِنًا، اور مومنوں کے ساتھ میں زندگی گزارے گا، لیکن یموت کافرا، مرے گا کافر، موت آئے گی اس کی کفر میں۔ آج ہمارے سامنے نقشہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی ہے، آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام دشمن چاروں طرف ہمارے ایمان، ہماری عزت، ہمارے آبرو کو لوٹنے میں پڑی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو بچانے کے لیے، ہماری دولتوں کو بچانے کے لیے، پراپرٹی کو بچانے کے لیے کہیں یہ اپنے ایمان کو سودا نہ کر دے۔ آج وقف ایکٹ لایا گیا، میں اس پہ بیان کر چکا ہوں، میں صرف آج یہ پیغام دے رہا ہوں، جو یہ بل جوائنٹ پارلیمنٹری میں جو بھیجا گیا ہے، وہاں سے مسلم پرسنل لا نے ایک میسج بھیجا ہے کہ آپ اس بل کو رد کیجئے، اس کے لیے فیس بک کھولیے، اس کے لیے واٹس ایپ کھولیے، آپ کے یہاں مساجد میں امام ہیں، محلے میں مولوی ہے، جاننے والوں سے کانٹیکٹ کیجئے، اور ہر آدمی اپنا بٹن دبائے، کوئی بھی مسلمان چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی مسلمان کو چھوٹنے نہ پائے۔ گھر کا ایک فرد اپنے حق کو استعمال کرے، ایک فرد اپنے حق کو استعمال کرے۔ یاد رکھیے گا یہ بھی ہمارا ایک ایمانی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے، اخلاقی تقاضا نہیں، ایمانی تقاضا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو بچانے کا ایک یہ بھی ثبوت دیں گے کہ ہم ہر چیز سے کمپرمائز کر سکتے ہیں، لیکن جہاں اسلامی عقائد کا معاملہ آئے گا، ایمانی اعمال کا معاملہ آئے گا، ایمانی عقائد کا معاملہ آئے گا، ہم اپنی گردن پیش کر سکتے ہیں لیکن اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت